اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس میں ہر چیز کا بیان فرمایا، اور قیامت تک آنے والی چیزوں کی خبر بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اور آج کے دور کی بھی کئی ایسی چیزیں جسے آج کافی ریسرچ کرنے کے بعد کھوجا جا رہا ہے، اسے قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا۔ ان باتوں کا اس وقت بیان کر دینا جس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی تصور بھی ممکن نہیں تھا، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے ہر چیز پیدا کی۔ جو ہر چیز کا بنانے والا ہے وہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سمندر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کے بارے میں بات کریں گے کہ سمندر کے اندر اس قدر اندھیرا موجود ہے کہ انسان اپنا خود کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور سائنس نے کتنی ریسرچ کے بعد اس کا پتہ لگایا، اور یہ بات قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی گئی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر اونچائی کی بات کریں تو ہماری زمین کا سب سے اونچا پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی اونچائی 8849 میٹر ہے۔ لیکن اگر زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں 11022 میٹر تک جا چکا ہے، یعنی تقریباً 11 کلومیٹر تک۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کو صرف 3 چیزیں نظر آتی ہے۔ ایک تو وہاں پر بسنے والی سمندری مخلوقات، دوسرا اندھیرا، اور تیسرا بھی اندھیرا، یعنی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ سورج کی روشنی اس قدر سمندری گہرے حصے کے اندر پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور اتنی گہرائی میں یہ جاننے کے لیے کہ یہاں پر کیا موجود ہے، انسان صرف جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ذریعے ہی وہاں پر پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ایک عام انسان کا وہاں تک پہنچنا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ اب آپ نے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ تمام ویڈیو اسی ایک مین پوائنٹ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ انسان یہاں پر کیوں نہیں جا سکتا، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے اوپر کروڑوں ٹن وزنی پانی کا دباؤ یا پریشر محسوس کرے گا، اتنا زیادہ پریشر کہ ایک ہاتھی کو ایک اخبار پر کھڑا کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہی پریشر کچھ ہی سیکنڈ کے اندر اس کی جان لے لے گا۔ اب تک سمندر کی گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 332.35 میٹر ہے، جو کہ ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا، جس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی درج ہے۔ جبکہ مشینوں کے ذریعے سمندر کے سب سے گہرے حصے کے اندر جانے کا ورلڈ ریکارڈ 23 جنوری 1960 کو امریکی بحریہ کے لیفٹیننٹ ڈون والس اور سوئس انجینئر نے بنایا، جو کہ سمندر کے 11,000 کلومیٹر کی گہرائی کے اندر پہنچے۔ ایک تو بہت اندھیرے کی وجہ سے یہاں پر ان کو کچھ نظر نہیں آیا، اور دوسرا بہت سمندری دباؤ کی وجہ سے ان کی سب مرین کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا، جو کہ سیدھا ان کی موت، اور دوسرا کوئی انجان مخلوق انہیں بار بار پریشان کر رہی تھی، اسی لیے انہیں فوراً سمندر کی سطح پر آنا پڑا۔ روشنی کی شعاع جب بھی پانی کے اندر داخل ہوتی ہے تو ریفلیکشن کے عمل سے گزرتی ہے، اور اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران پانی کے اندر سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غوطہ خور پانی کے اندر 25 میٹر کی گہرائی تک جا پہنچے اور اس حالت میں وہ زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون کے اندر سرخی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ سمندر بھی تہ در تہ تاریخ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اندھیرے کا ظہور بھی روشنی کی پرتوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یوں 6000 میٹر سے زیادہ گہرائی کے اندر سمندر میں مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو اپنے پاس صرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ آج کے سائنسی دور میں آکسیجن ٹینک سمیت
اور جسم کو پوری طرح محفوظ رکھ کر بھی انسان 332 میٹر سے زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکا، تو پھر 1400 سال پہلے آخر کون تھا جو 6000 میٹر گہرائی میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا اور یہ باتیں قرآن کریم میں لکھ گیا؟ کیونکہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے ہی سمندری اندھیرے کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے کی، کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ کا ہی نور حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہماری جدید سائنس کو ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس سائنسدان نے اس چیز کی کھوج کی، اس نے اپنی پوری زندگی اس ریسرچ پر لگا دی اور انکشاف کیا کہ میں نے سمندر کے اندر ایک ایسی جگہ کھوجی ہے جہاں صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، خود انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی کھوج کی ہے، لیکن جب یہ بات علماء کرام کو پتہ چلی تو انہوں نے سورہ نور کی آیات پیش کی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ جس ریسرچ کی کھوج میں اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی، قرآن میں وہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے سوچا کہ شاید کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سمندروں کا بہت سفر کیا ہوگا تو انہیں اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا، لیکن جب اس نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھا تو اسے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ یہ حقیقت میں قرآن کا وہ معجزہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اس رب کا کلام ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کی۔ اگر دیکھا جائے تو جب قرآن نازل ہوا اس وقت اپنے میں کسی کے لیے یہ سمجھنا ممکن ہی نہیں تھا کہ ان آیات کا مطلب دراصل کیا ہے، لیکن قرآن کریم اسی دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کی نسلوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کہ ہر دور کے اندر اپنی سچائی کو ثابت کرتا چلا آ رہا ہے، اور سمندر کی سب سے بڑی خصوصیت سے متعلق واضح طور پر یہ بیان فرمانا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اس کے خالق کا کلام ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اپنی نشانیوں میں سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم پر حق کو واضح کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم کے اندر بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ یہ سب جان کر بھی آخر کون ہے جو قرآن کی وحدانیت اور اللہ کی موجودگی کا انکار کرے؟ صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے متکبر، جو حق جان کر بھی حق سے منہ پھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اس لیے وہ سب دیکھ کر بھی سچ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو۔